ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا آغاز کرتے چلیں اور خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سندھ حکومت کی کراچی میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ سندھ حکومت کی جو درخواست تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت نفری کی کمی کی بنیاد پر یہ انتخابات جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں یا آگے بڑھا دیے جائیں، جبکہ اب یہ جو درخواست تھی اسے الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو الیکشن کمیشن نے کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو سیکیورٹی دینے کی واضح طور پر ہدایت کر دی گئی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 15 روز میں کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول دینے کا حکم دیا تھا، جبکہ انتخابات کو پہلے 28 اگست، اس کے بعد 23 اکتوبر اور پھر اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو کرانے کا اعلان کیا ہے الیکشن کمیشن نے، جبکہ سندھ حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے۔ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو سیکیورٹی دینے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 15 روز میں کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ بلدیاتی انتخابات کو پہلے 28 اگست، پھر 23 اکتوبر اور پھر اس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ سندھ میں 3 مرتبہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا ہے، جبکہ اب کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو کرانے کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح طور پر کر دیا گیا ہے۔ اور اب بات کریں گے سندھ کے الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کی، جن کا کہنا ہے کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اس وقت ہماری تیاریاں مکمل ہیں، جبکہ تمام وفاقی اور صوبہ ادارے الیکشن کرانے کے پابند ہیں۔ صوبہ الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کہتے ہیں کہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ اس وقت ہماری تیاریاں مکمل ہیں، تمام وفاقی اور صوبہ ادارے الیکشن کرانے کے پابند ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری بھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بول پڑے، کہتے ہیں کہ شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات بالکل ہونے چاہیے۔ بہت ساری سیاسی جماعتوں کی بشمول میری سیاسی جماعت کے 140A کی درخواست سپریم کورٹ میں تھی، جس کا آرڈر بھی آ گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب تک ڈی لیمیٹیشن والا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی، اس وقت الیکشن ہونا سب کے لیے مناسب نہیں ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن بالکل ہونے چاہیے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کی بشمول میری سیاسی جماعت کے 140A کی درخواست پر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا تھا، لیکن اس آرڈر پر اب تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ جب تک ڈی لیمیٹیشن والا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور تمام سیاسی جماعتوں کے الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی، اس وقت الیکشن ہونا سب کے لیے مناسب نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے FPCCI کے دورے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ FPCCI کا کردار ملک کی معیشت میں کلیدی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ گزشتہ 70 برسوں سے معیشت کی زبو حالی کا بیان آج بھی وہی ہے؟ حکومت کے اعلیٰ ایوانوں میں صنعت کاروں کی بات کیوں نہیں سنی جاتی؟ سب سے بڑا سوال ہے۔ انہوں نے تاجروں سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود اپنے مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ الفاظوں کو تو یہاں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن شاید ان الفاظوں سے میں دل کی آواز نہیں ڈالی جا سکتی۔ دل کی آواز یہ ہے کہ میں خود ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے تمام مسائل کا مجھے بہت زیادہ ادراک ہے، لیکن میرے پاس ایک سوال ہے آپ سب کے لیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری کم و بیش ہر تقریر میں انڈیا کا حوالہ ہوتا ہے، بچپن سے سن رہے ہیں اس کی ایکسپورٹ اتنی بڑی ہے اور ہماری اتنی ہے، لیکن ہماری اتنی کیوں نہیں ہوئی؟
کیا کس چیز کی کمی ہے؟ ہر پریزیڈنٹ، ہر پرائم منسٹر، ہر فائنانس منسٹر یہاں آ کے بیٹھا ہے. ہم نے اس کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، اس نے سن کر کام کرنے کا وعدہ کیا، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے کہیں. گورنر سندھ کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب ملک سے اعلیٰ سطحی وفد باہر کے ممالک سے قرض مانگنے جاتے ہیں اور انکار ہو جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ IMF سے ملاقات کی خبر پر ہم خوش ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ FPCCI کا جو کلیدی کردار پاکستان کی معیشت میں ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جو فیڈریشن 66 چیمبر آف کامرس، خواتین کے 24 کے قریب چیمبرز اور 146 ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہو، اس کا کیوں کردار نہیں ہوگا؟ صرف سوچنا یہ ہے کہ اس کے کردار کو، اس کی اہمیت کو ارباب اختیار نے تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا. یہ ایک سوال ہے. میں سمجھتا ہوں شاید جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور فیڈریشن کی بہت ساری تقریبات میں نے شرکت کی ہے، عمومی طور پہ ہمارے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کی وہی باتیں آج میں سن رہا ہوں جو اس سے پہلے تمام صدور یہاں کہتے رہے ہیں. گورنر سندھ نے کہا کہ ملک کے اندر فوج پر تنقید نہیں ہونی چاہیے. یہی فوج ملک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک میں ہر ناگہانی آفت میں سب سے آگے ہوتی ہے. اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا فیصلہ جو بھی ہو، لیکن آپ اور ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت 70 سالوں میں ہم معیشت میں تو پیچھے رہ گئے، لیکن ایک ایسی چیز ضرور تھی جس پہ ہمیں فخر تھا اور ہے، وہ ہماری افواج پاکستان جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتی ہے اور اندرونی معاملات میں بھی، چاہے کوئی بھی قدرتی آفت ہو، زلزلہ ہو، کووڈ-19 ہو یا سیلاب کی صورتحال ہو، افواج پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. گورنر سندھ نے FPCCI میں خاتون اراکین کو بھی صدارت کا موقع دینے کا مشورہ دیا. اس سے قبل FPCCI کے صدر عرفان شیخ نے گورنر سندھ کو صنعت کاروں کے مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر تاجروں کی کثیر تعداد موجود تھی. کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ بلال حسن، میٹرو ون نیوز. کراچی کے سابق میئر اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما وسیم اختر کہتے ہیں کہ ہم بلدیاتی انتخابات سے فرار نہیں چاہتے. تحفظات اپنی جگہ ہیں لیکن الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. ہم ایک مضبوط با اختیار میئر چاہتے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. وسیم اختر نے کہا کہ حلقہ بندیوں کو ٹھیک اور ووٹر لسٹوں کو درست کیا جائے. ہم پری پول ریگنگ والا الیکشن نہیں بلکہ پرامن اور صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر عمل نہیں ہو رہا. وزیر اعظم شہباز شریف آج ہمارے ووٹوں سے بیٹھے ہیں. ہم اپنے بلدیاتی امیدواروں اور کارکنان کو بلا کر بات کریں گے، اس کے بعد آگے کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے. چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کا کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے فیصلے کا خیر مقدم. سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ موجودہ بلدیاتی نظام میں بہت خامیاں ہیں. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنا چاہیے، جبکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقلی سے ملک کو فائدہ ہوگا. ہم نے پہلے بھی کراچی کو بنایا تھا، اب بھی کراچی اور حیدرآباد کو دوبارہ ٹھیک کریں گے. آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے شفاف انعقاد کے لیے مرتضی وہاب کی برطرفی ضروری ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو سیاسی بنیاد پر لگایا گیا. 15 جنوری کے لوکل باڈیز الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے مرتضی وہاب کو برطرف کیا جانا چاہیے. الیکشن کمیشن کا ایکشن عوام میں اعتماد پیدا کرے گا. پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج اور رینجرز کے جوان تعینات کیے جائیں.
ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بلاول اپنے وزراء کو لگام دیں، ڈرانے دھمکانے اور خرید و فروخت کا بازار بند کیا جائے۔ پولیس سیکیورٹی کے لیے نہیں، ڈنڈا برداری کے لیے ہے۔ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب سے کہا تھا کہ اپنے ان وزراء کو لگام دیں۔ یہ کون سے آمرانات کنڈے ہیں کہ آپ پارٹیوں کے جب آپ پرفارم نہیں کر سکے، جب آپ اپنی خود کانسٹیٹوئنسی میں کوئی کام نہیں کر سکے، اربوں روپے کرپشن کی نظر کر دیے، اور لوگ آج بھی ان کی کانسٹیٹوئنسی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، دو دفعہ سڑکیں بنا چکے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ ٹینکرز صرف اس بنیاد کے اوپر وہاں پر لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ کون ان وزیر صاحب کا قریب ترین آدمی ہے، عوام کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنایا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ آج شہر کو ایک ذمہ دار اور منتخب نمائندے کی ضرورت ہے، جلد بلدیاتی الیکشن کروانے کا اعلان کیا جائے۔ تو اس وقت شہر کو ایک ایسے پورٹ فولیو کی ضرورت ہے جس میں شہر کا میئر ہوگا تو شہر کی ترجمانی کرے گا، شہر کے لیے کام بھی کرے گا، اور شہر کے لوگ اس سے پوچھ بھی سکیں گے، اس کی ایک ٹیم بھی ہوگی اور وہ باقی تمام ایشوز کو بھی ایڈریس کر سکے گا۔ 17 سال سے پروجیکٹ جو ہے ڈیلے ہوئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، بحران شدید۔ ابھی ایک بہت اہم مسئلہ آنے والا ہے کہ الیکٹرک کی لائسنس کی مدت ختم ہو رہی ہے اور یہ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی لائبلٹیز ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ادا کر دی جائیں اور ان کو دوبارہ سے برقرار رکھا جائے، اس پورے گروپ کو جس نے ہمیں لوٹ مار کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باقاعدہ میئر کے ماتحت تو یہ چیز نہیں آتی، لیکن جب شہر کا ایک نمائندہ ہوگا تو اس کی بات میں وزن ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ آج ایم کیو ایم کس منہ سے اختیارات کی بات کرتی ہے۔ رجیم چینج کے موقع پر بکنے کے بجائے عوام کے حقوق کی بات کرنی چاہیے تھی۔ جماعت اسلامی انتخابات بھی کروائے گی اور اختیارات بھی لے گی۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ واٹر بورڈ کی بہتری اور اصلاحات سمیت ملازمین کے مسائل حل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ پیپلز لیبر بورڈ یونین کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ واٹر بورڈ ملازمین کے مسائل حل کرنا اور ملازمین کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ کی بہتری اور اصلاحات سمیت ملازمین کے مسائل حل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ لیبر یونین واٹر بورڈ کے رہنماؤں نے وزیر بلدیات سندھ اور وائس چیئرمین واٹر بورڈ نجمی عالم کو ملازمین کے واجبات سمیت دیگر مختلف مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ واٹر بورڈ ملازمین کے مسائل فوری حل کر کے ملازمین سے بے چینی ختم کی جائے۔ وزیر بلدیات سندھ اور وائس چیئرمین واٹر بورڈ نے رہنماؤں کو واٹر بورڈ ملازمین کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے سندھ حکومت سے بات کی جائے گی۔ اس موقع پر وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم، صدر پیپلز لیبر یونین واٹر بورڈ لیاقت مکسی، جنرل سیکرٹری سید محسن رضا، پرسنل سیکرٹری ٹو وائس چیئرمین آغاز سعید اور اسٹاف آفیسر ٹو وائس چیئرمین ندیم احمد کرمانی شریک تھے۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کہتے ہیں کہ بلند مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار بھی ویسا ہی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اسکیمز کے تعمیراتی مراحل کے دوران جانچنے کے عمل میں کمی کریں گے تو نتائج امید سے کم آیا ہوں گے۔ آشار سالار گوٹ اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی پروجیکٹ کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے کہا کہ الحمدللہ ضلع کونسل میں جو بھی کام کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے وہ مکمل ٹیم ورک کے بعد انجام دیا جاتا ہے، اس لیے ہر کام کا تفصیلی جائزہ اس کے مکمل ہونے سے قبل ہی کر لیا جاتا ہے۔ ہماری کاوشوں سے جو ثمرات ملتے ہیں ان سے اہل علاقہ کی ضروریات بہتر انداز سے پوری ہوتی ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرنا ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی اسکیمز پر آمد سے قبل متعلقہ افسران کو مطلع کیا جائے، بغیر اطلاع کے جانے سے بہت سے اہم مسائل نظر آ جاتے ہیں۔ تمام تر وسائل کو مساوی بنیادوں پر یونین کونسل کی سطح پر لگا رہے ہیں۔ بلا تفریق خدمت ہماری پہچان ہے جو ہمیشہ جاری رہے گی۔ علاقے کے جو اہم مسائل تھے ان کو فوری طور پر حل کرانے کی ہدایت دیتی ہیں۔ اپنے حدود کو مثالی بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں جس میں متواتر کامرانی حاصل ہو رہی ہے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف حسین شاہ، سابق رکن کونسل افضل جوکیو، انجینئر امان اللہ بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے۔
म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया आला किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम को एक अजीम तोहफा मिला। यहाँ के लोग पुरफिजा माहौल में अपने इलाकों में अच्छी तफरीह से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। बकरा पीड़ी लियारी नदी के अतराफ में कायम किए जाने वाले नसीमा बाजी पार्क का मुआयना करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया आला किमाड़ी सालिक अहमद भुट्टो ने कहा कि नसीमा बाजी पार्क डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के आवाम के लिए एक अजीम तोहफा है। यहाँ के लोग पुरफिजा माहौल में अपने इलाके में अच्छी तफरीह से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि ये अपनी नौयत का एक अनोखा पार्क होगा जिसको एक फॉरेस्ट के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इसमें एक सोलर सिस्टम लगाया गया है जो बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिए को किसी हद तक कम करेगा। आवाम को तफरीही सहूलियात फराहम करते हुए साफ शफाफ पानी आरओ प्लांट के जरिए मुहैया किया जाएगा। म्यूनसिपल कमिश्नर ने डायरेक्टर पार्क फहाद अब्बासी को हिदायत देते हुए कहा कि ये पार्क आपकी पेशा वराना जिंदगी में एक शनाख्त साबित होगा और इस पार्क के रुके हुए कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर डायरेक्टर पार्क ने म्यूनसिपल कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि यहाँ खुद साख्ता बकरा पीढ़ी कायम थी और नौजवान मुख्तलिफ किस्म के मनशियात इस्तेमाल कर रहे थे और अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे थे। इस पर एक अच्छी तफरीह कायम करके एक महज़िब मुआशरा तश्कील करने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर पार्क ने म्यूनसिपल कमिश्नर को बाकी मानदा काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई। और यहाँ आपको बताते चलें कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA, KMC, DMC और ज़िले इंतज़ामिया का मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। इंसदाद तजावुज़ात के अमले ने बड़े पैमाने पर मुतादिद पक्के मकानात, दुकानें और दीगर तजावुज़ात मिसमार कर दिए, जबकि कार्रवाई के दौरान पुलिस की भारी नफरी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद रहे। KDA और बल्दी उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात का कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में ऑपरेशन मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नॉर्थ आज़माबाद के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मज़कूरा कार्रवाई में बड़े पैमाने पर मुतादिद पक्के मकानात, दुकानें, RCC तजावुज़ात मिसमार की गयी। मज़कूरा कार्रवाई में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मसरूर इकबाल ने की। पुलिस की भारी नफरी, जिले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट की जमशेद डिवीजन के इलाके लाइन्स एरिया, निजामी रोड, सेंट्रल जेल के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। फुटपाथ पर रखे गए काउंटर, ठेले और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर खुर्शीद मुकर्रम, इंचार्ज जमशेद डिवीजन शकील शेख ने की। ऑपरेशन में स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट और इलाका पुलिस भी मौजूद थी। और यहाँ आपको बताएं कि शहर कराची का इलाका महमूदाबाद तबाही के दहाने पर पहुँच गया। महमूदाबाद में टूटी सड़कें और बेहतर सीवरेज का पानी मकीनों के लिए अजाब बन चुका है, जबकि महमूदाबाद 3 नंबर की अहम तरीन शाहरा बदतरीन टूट फूट के बायस तबाह हो गई है। मकीनों और राहगीरों ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा कर दिया है। बराह रास्त तफसीलात जान लेते हैं हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी, बताएगा इस वक्त महमूदाबाद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कराची की जी हाँ बिल्कुल, शहर कराची की जो हालत है, जो सूरत हाल है, सड़कें बनाई भी जा रही हैं लेकिन काम मेयारी नहीं हो रहा है, ये कहना है अवाम का। इस वक्त मैं महमूदाबाद 3 नंबर पर मौजूद हूँ। 3 नंबर की ये सड़क है जो कि पहले ही टूट फूट का शिकार है। उसके साथ यहाँ पर सीवरेज का पानी भी अक्सर बहता रहता है। ये सूरत हाल जुनैद अगर दिखा है कि देखें किस तरह ये सड़क जो है टूटी हुई है। यहाँ से जब गाड़ी यकीनन गुजरती है और मोटरसाइकिल सवार तो बताया जाता है कई बार गिर भी चुके हैं। और ये गंदा पानी सीवरेज का बताया जाता है कि इससे ज़्यादा यहाँ पर बहता है। इस वक्त तो पानी इतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अक्सर जो यहाँ पर होता है पानी इससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो गड्ढे अभी नज़र आ रहे हैं, जिससे कि गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल सवार जो है देखकर बच जाते हैं। जब पानी ये ज़्यादा होता है तो ये नज़र नहीं आते और अचानक जो मोटरसाइकिल सवार गिर भी पड़ते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर शहर कराची में अब जो टूट फूट का शिकार शहर कराची की बारिशों के बाद जो सड़कें थी, अब उनकी हालत मज़ीद अबतर होती जा रही है। इससे ज़्यादा परेशानी उस वक्त भी होती है जब ये गंदा पानी, सीवरेज का पानी जैसा बहता हुआ नज़र आता है इन सड़कों पर। तो शहरी जो है इस परेशानी से अभी भी दो चार नज़र आते हैं। जहाँ सड़कें अगर बन रही हैं तो वहाँ सड़कें इस कदर खोद दी गई हैं
हैं कि वहाँ पर लाइनें खोदने की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है, काम सुस्तरावी का शिकार वहाँ नज़र आता है। तो आवाम इस वक्त दोहरे मसाइल में फंसे हुए हैं कि काम अगर हो भी रहा है तो सुस्तरावी का शिकार है, गड्ढे वहाँ खोद दिए गए हैं, लेकिन जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ ऐसी सड़कों की सूरत हाल है। तो इन सूरत हाल के अंदर यकीनन जो इन सड़कों को इस अंदाज में बनाना चाहिए कि जब बनाने का काम शुरू हो तो उसको इख्तिताम भी जो है जल्द अमल में आ जाना चाहिए, ताकि जो है ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर ना हो और आवाम को परेशानी भी ना हो। तो ये महमूदाबाद 3 नंबर की सड़क जो कि टूट फूट का शिकार भी है, बेहतर गंदा पानी जो है यहाँ के रहायशी बल्कि सफ़र करने वालों के लिए भी परेशानी का बायस बना हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अंसारी। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स और रोशनी के इंतजाम न होने के बाद दिन ब दिन वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जबकि चोर और डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर वारदातें करने लगे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अमर इसाक से। अमर इसाक, बताएगा स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं लगाई जाती, जिसकी वजह से दिन ब दिन जराइम में इजाफा होता जा रहा है? जी बिल्कुल, रोशनियों का शहर कराची हर गुजरते दिन के साथ रोशन होने के बजाय बल्कि हम देखते हैं कि तारीकी में डूबता चला जा रहा है। अगर बात कर ली जाए कराची के मुख्तलिफ शाहराहों के हवाले से तो हम देखते हैं इन दिनों शहर कराची ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम और जो कि जुराइम पेशा अनासिर है उनकी बेहतरीन आमाजगाह बना हुआ है, वहीं हम देखते हैं कि इसकी बड़ी वजह ये भी है कि कराची की सड़कों पर अंधेरे का राज है और हर गुजरते दिन के साथ ये बरकरार है। तो यकीनी तौर पर बल्दिया उस्मा कराची हो या फिर ज़िले इंतज़ामिया शहर कराची को रोशन करने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम दिखाई देते हैं। मैं यहाँ पर ये वाज़े करता चलूँ कि बल्दिया उस्मा कराची को जो है स्ट्रीट लाइट की ही मद में लाखों करोड़ों रुपए माहाना की बुनियाद पर दिए जाते हैं, मिलते हैं, अवामी टैक्सों के पैसे वो होते हैं, लेकिन वो कराची की सड़कों पर हमें लगता दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से ज़िले इंतज़ामी कारकर्दगी की बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर कराची के किसी भी अज़ला का कोई भी ज़िला हो पर हम देखते हैं कि बंद इंतजामी उमूर हम देखते हैं कि सर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त मैं कराची इस मकाम और इस कोने से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये कराची का ज़िला शर्की है, गुलशन इकबाल की मरकज़ी शाहराह हैं। ये एक सड़क नहीं बल्कि अगर मरकज़ी शाहराहों की दीगर बात कर ली जाए, ख्वाह वो गुलिस्तान जौहर की हो, गुलशन की हो या फिर PCHA सोसाइटी की हो या दीगर मकामात की या अंदरूनी इलाकों की, तो यकीनी तौर पर वहाँ पर हम देखते हैं कि अंधेरा इसी तरीके से बरकरार है और इसका भरपूर फ़ायदा जो कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स है वो उठाते हैं, दंदराते फिरते हैं और बासानी कराची के शहरियों को रात की तारीकी में लूटते हैं और बासानी से फरार हो जाते हैं। अगर CCTV कैमराज भी लगे हों तो यकीनी तौर पर उनकी शनाख्त नहीं हो पाती है। वजह उसकी यही है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमर इसाक। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।